دیتا کہ محنت ضائع نہیں ہوتی. میں اتنا محنتی نہیں تھا, انٹیلیجنٹ تھا, نمبر جلدی آ جاتے تھے, اتنا محنتی نہیں تھا. محنتی اب زیادہ جا کے ہو گیا, اب میں کام زیادہ کرتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ میں کام زیادہ کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کام زیادہ ہے, کام زیادہ کرنے کی آج وجہ یہ ہے کہ میرا یقین بیٹھ گیا اللہ محنت ضائع نہیں کرتا. اور یہ اللہ کا نظام اتنا زبردست ہے کہ آپ کی کئی محنتوں کے جو رزلٹس ہیں وہ کسی اور وقت میں جا کے ملتے ہیں. میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. میں جب انجینئرنگ میں گیا تو میرے بیچ میں ایک محترمہ تھی. اس محترمہ کے نمبر الیکٹریکل کے تھے, لیکن وہ اپنے انتخاب پہ آرکیٹیکچر پڑھ رہی تھی. اگر آپ انجینئرنگ کے میرٹس کو جانتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ٹاپ پہ الیکٹریکل ہوتا ہے اور 7ویں 8ویں نمبر پہ آرکیٹیکچر ہوتا ہے. اس کا جو رول ماڈل تھا وہ نیر علی دادا تھا. نیر علی دادا بہت بڑے جو ان سے وہ آرکیٹیکچر ہیں, تو وہ رول ماڈل کی وجہ سے اس پروفیشن میں چلی گئی. اب اتنا لائق بچہ جو الیکٹریکل میں گیا ہے, الیکٹریکل میں جانا تھا لیکن آرکیٹیکچر میں چلا گیا, پہلے سال کا رزلٹ آتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ لڑکی ٹاپ کر گئی. ہمارا بیچ تھا, گروپ تو ہم بڑے حیران, یار بڑی بات ہے ماشاءاللہ ٹاپ ہے شازیہ کا. سیکنڈ ایئر جب آیا تو پتہ لگا پھر ٹاپ ہو گیا. تھرڈ ایئر کے شروع میں پوری یونیورسٹی میں ایک خبر پھیل گئی کہ شازیہ نے یونیورسٹی چھوڑ دی ہے. بڑے حیران ہوئے سارے کے سارے کہ چھوڑ کیوں دی ہے. سب مل کے اس کی طرف ہم کچھ بچے چلے گئے تو پتہ لگا کہ شازیہ کی یونیورسٹی چھوڑنے کی ایک وجہ ہے, اس کے انٹرنل وائوا میں ایک پروفیسر نے نمبر کاٹ لیے تھے. اور یہ بڑا کامن ہے یونیورسٹیوں میں, یہ آج بھی بڑا کامن ہے کہ بچوں کے ساتھ بائسنس کی وجہ سے بعض بچوں سے چڑ کے پروفیسر نمبر کاٹ لیتے ہیں. اس کے نمبر کاٹ لیے اور نمبر کٹنے کی وجہ سے, ناانصافی کی وجہ سے اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی. اچھا, اب نتیجہ یہ کہ یہ جو ڈپریشن کا ورڈ آج تو کامن ہے, اس زمانے میں ڈپریشن کے ورڈ کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. تو اس کی والدہ نے کہا کہ یہ ڈیتھ بیڈ پہ اس لیے پڑی ہوئی ہے گھر میں, اسے ڈپریشن ہو گئی. تو ہمارے پاس ایک ہی تھراپسٹ تھا اس زمانے میں, نہ کسی گولی کا پتا تھا نہ ڈاکٹر کا پتا تھا. تھراپسٹ کا نام تھا اشفاق احمد صاحب. ہم شازیہ کو لے کر اشفاق صاحب کے پاس چلے گئے. اچھا, شازیہ کو اشفاق صاحب نے بٹھایا, ہمیں کہا یار میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں, آپ لوگ باہر چلے گئے. باہر چلے گئے, 10 منٹ گزرے, شازیہ باہر نکلی اور کہنے لگی میں بالکل ٹھیک. بڑے حیران ہوئے, یار شازیہ کیسے ٹھیک ہوگی؟ اس نے کہا جی اشفاق صاحب نے ایک بات مجھے کہی اور میں اس سے ٹھیک ہو گئی. کیا بات کہی ہے؟ وہ کہنے لگے بیٹا یہ بتاؤ کتنے نمبر آئے ہیں؟ میں نے کہا جی 10 میں سے 2 نمبر آئے. کتنے نہیں آئے؟ 8 نہیں آئے. کتنے آنے چاہیے تھے؟ 10 آنے چاہیے تھے. 8 نہیں نہ آئے. تو کہتے ہیں وہ میز پہ انہوں نے ایسے ہاتھ مار کے کہا شازیہ بیٹا اللہ نے 8 نمبر کہیں اور لگا دیے, 8 نمبر کہیں اور لگا دیے. بیٹا میری اس سے ملاقات, اپنی اس فیلو سے دوبارہ ملاقات پچھلے سال دبئی ایئرپورٹ پہ ہوئی 2016 میں. اور جب وہ ملی تو اس کے ساتھ اس کی فیملی بھی تھی. اس نے کہا مجھے پہچانا ہے. میں نے کہا نہیں یار تم علاج کے لیے مجھے اشفاق صاحب کے پاس لے گئے تھے. میں شازیہ کیا حال ہے, نہیں نہ پہچانا مجھے. اس نے مجھے بڑا جذباتی ہو کے آنکھوں میں نمی کے ساتھ ایک بات کہی. اس نے کہا قاسم میں سمجھتی تھی اللہ ان 8 نمبروں کو ایک بار لٹائے گا, اللہ نے وہ 8 نمبر 100 بار لٹائے ہیں. تو یہ ایمان رکھ لیجئے گا کہ آپ کی محنت ضائع نہیں جاتی. جو آپ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, آپ میں سے کوئی دور سے چل کے آ رہا ہے, آپ میں سے کوئی پیدل چل کے آ رہا ہے, کوئی ایفرٹ کر رہا ہے, کوئی کوشش کر رہا ہے, کسی کے والدین کے پاس پیسہ نہیں ہے, وسائل نہیں ہے, فیس کیسے دے رہے ہیں, یونیفارم کیسے لے کے دے رہے ہیں, تو یہ یاد رکھیے گا محنت ضائع نہیں جائے گی. محنت کے رزلٹ کا ٹائم بدل جاتا ہے لیکن محنت ضائع نہیں جاتی. دیتا کہ محنت ضائع نہیں ہوتی. میں اتنا محنتی نہیں تھا, انٹیلیجنٹ تھا, نمبر جلدی آ جاتے تھے, اتنا محنتی نہیں تھا. محنتی اب زیادہ جا کے ہو گیا, اب میں کام زیادہ کرتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ میں کام زیادہ کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کام زیادہ ہے, کام زیادہ کرنے کی آج وجہ یہ ہے کہ میرا یقین بیٹھ گیا اللہ محنت ضائع نہیں کرتا. اور یہ اللہ کا نظام اتنا زبردست ہے کہ آپ کی کئی محنتوں کے جو رزلٹس ہیں وہ کسی اور وقت میں جا کے ملتے ہیں. میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. میں جب انجینئرنگ میں گیا تو میرے
बैच में एक मोहतरमा थी, उस मोहतरमा के नंबर इलेक्ट्रिकल के थे, लेकिन वो अपने इंतखाब पे आर्किटेक्चर पढ़ रही थी। आप अगर आप इंजीनियरिंग के मेरिट्स को जानते हैं तो आप जानते हैं कि टॉप पे इलेक्ट्रिकल होता है और 7वें 8वें नंबर पे आर्किटेक्चर होता है। उसको उसका रोल मॉडल था वो नैयर अली दादा था। नैयर अली दादा बहुत बड़े जो उनसे वो आर्किटेक्चर है, तो वो रोल मॉडल की वजह से उस प्रोफेशन में चली गई। अब इतना लाइक बच्चा जो इलेक्ट्रिकल में गया है, इलेक्ट्रिकल में जाना था लेकिन आर्किटेक्चर में चला गया, पहले साल का रिजल्ट आता है तो पता लगता है कि वो लड़की टॉप कर गई। हमारा बैच था, ग्रुप, तो हम बड़े हैरान, यार बड़ी बात है, माशाल्लाह टॉप है शाजिया का। सेकंड ईयर जब आया तो पता लगा फिर टॉप हो गया। थर्ड ईयर के शुरू में पूरी यूनिवर्सिटी में एक खबर फैल गई कि शाजिया ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी है। बड़े हैरान हुए सारे के सारे कि छोड़ क्यों दी है। सब मिलके उसकी तरफ हम कुछ बच्चे चले गए तो पता लगा कि शाजिया की यूनिवर्सिटी छोड़ने की एक वजह है, उसके इंटरनल वाइवा में एक प्रोफेसर ने नंबर काट लिए थे। और ये बड़ा कॉमन है यूनिवर्सिटियों में, ये आज भी बड़ा कॉमन है कि बच्चों के साथ बाइसनेस की वजह से बाल बच्चों से चिढ़ के प्रोफेसर नंबर काट लेते हैं। उसके नंबर काट लिए और नंबर कटने की वजह से, नाइंसाफी की वजह से उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। अच्छा, अब नतीजा ये कि ये जो डिप्रेशन का वर्ड आज तो कॉमन है, उस जमाने में डिप्रेशन के वर्ड को कोई जानता भी नहीं था। तो उसकी वालदा ने कहा कि ये डेथ बेड पे इसलिए पड़ी हुई है घर में, इसे डिप्रेशन हो गया। तो हमारे पास एक ही थेरेपिस्ट था उस जमाने में, ना किसी गोली का पता था ना डॉक्टर का पता था। थेरेपिस्ट का नाम था इशफाक अहमद साहब। हम शाजिया को लेकर इशफाक साहब के पास चले गए। अच्छा, शाजिया को इशफाक साहब ने बिठाया, हमें कहा यार मैं इससे बात करना चाहता हूँ, आप लोग बाहर चले गए। 10 मिनट गुजरे, शाजिया बाहर निकली और कहने लगी मैं